بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی، اور قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور اس کی نشانیوں کی بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بات کی ہے، کیونکہ یہ جو ہے تفصیلات کافی زیادہ ہیں اور ایک ویڈیو میں ان کو سمونا بہت مشکل ہے، تو اس لیے جو ہے اس ٹاپک کو دو ویڈیوز میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہے، تاکہ جو ہے آپ ان کو آرام سے دیکھ لیں اور آپ کی طبیعت پہ بھی زیادہ بھاری محسوس نہ ہو آپ کو۔ ویسے تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا جو خروج ہے وہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، لیکن میں نے ان سب کو ایک الگ ویڈیو میں بیان کر دیا ہے تاکہ ویڈیوز بہت لمبی نہ ہوں اور دیکھنے میں بھی سہولت رہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ قیامت کی جو عمومی نشانیاں ہیں، جو جنرل جو ہیں وہ سائنز ہیں اینڈ آف ڈیز کے یا ججمنٹ ڈے کے، وہ کیا ہیں۔ اس کا یہ پارٹ 1 ویڈیو ہے، انشاءاللہ بعد میں جو ہے پارٹ 2 ویڈیو پہ میں اپلوڈ کروں گا۔ پہلے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کیا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 63 میں ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کس نے آگاہ کیا شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 85 میں ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 میں ہے کہ یہ لوگ تم سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام، اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے وہ آیات میں ان جو ہے وہ جو سورہ ہیں سب میں، ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو بالکل کلیئر کر دی ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جو آگے ہم احادیث بیان کریں گے انشاءاللہ، جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں کہ قیامت کب آئے گی اور وہ کس طرح آئے گی، تو وہ ان پہ ایک جو ہے وہ نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کی آقا بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی ان 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہاں پہ قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرما دیا ہے کہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ جو چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، آج کل ہم لوگ اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ جو اولاد ہے وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرتی ہے، ان کے اوپر حکم چلاتی ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کو جو ہے اس کا سد باب کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا کہ آپ انگوٹھے کے ساتھ والی یعنی شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں، دونوں میں بڑی بھاری جنگ ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا وہ اللہ کا نبی ہے۔ اب یہ کون سی 2 جماعتیں ہوں گی، اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ جو یہ جنگ جمل ہے وہ مراد لی جاتی ہے، جو 36 ہجری میں لڑی گئی تھی۔
حضرت علی بن ابی طالب اور جو ہے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دو گروہوں کے بیچ میں یہ جو جنگ ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جو ہے وہ اس پہ یعنی لڑی گئی تھی تنازع پہ. اور اس جنگ میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مطلب وہ فاتح مطلب ایک طرح سے تھے. تو کچھ جو ہے جو علماء ہیں وہ اس جنگ کو مراد لیتے ہیں ان دو جماعتوں سے یہاں پہ. واللہ اعلم بالصواب. سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم ایک قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم ایک قوم سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی اور ناکیں چپٹی ہوں گی، ان کے چہرے گویا ڈھالوں جیسے ہوں گے جن پر چمڑا وغیرہ لگا ہوگا. لوگ ان سے جو ہے وہ 13ویں صدی میں جو منگول حکمران تھے جو ہے جن میں چنگیز خان، ہلاکو خان جو ہے وہ یعنی چنگیز خان کا پوتا تھا اور قبلائی خان کا بھائی تھا، تو ان کے بارے میں لوگ مراد لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ آج کل جو چائنا کا ریجن ہے تبت چائنا وغیرہ کا، تو یہ وہاں کے لوگ تھے. ان کا نقشہ ایسا ہی ہے، آج کل بھی ویسا ہی ہے جیسا جو ہے وہ حدیث میں بیان ہوا ہے. انہوں نے جو ہے وہ کنٹینیوس ٹیریٹری کے حساب سے مستقل جو ہے زمین کے حساب سے سب سے بڑی حکومت قائم کی تھی اس وقت. تو لوگ ان لوگوں سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان سے مطلب کمپیئر کرتے ہیں کہ شاید یہ ویسے یعنی وہ لوگ ہوں شاید. سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مساجد میں باہم فخر نہیں کرنے لگیں گے، یعنی مساجد کے اندر جو ہے وہ آپس میں ایک جو ہے وہ یعنی فخر کریں گے کسی بھی بات میں، دنیاوی باتوں میں. جامع یا ترمذی اور مسند احمد کی ان احادیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بیوقوفوں کی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب نہ ہو جائے. دوسری حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ کمینہ بن کمینہ یعنی کہ کمینے لوگ معزز ترین نہیں سمجھے جائیں گے. آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم پر حکمرانی کرتے ہیں، جو آج کل لیڈر ہیں کسی بھی طرح کے، ان لوگوں کا جو ہے اخلاقی جو ہے ان لوگوں کی کیا اقدار ہیں اور وہ کتنے نیک ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. تو مطلب یہ جو حدیث ہے وہ تو آج کل بالکل جو ہے نا آج کل کے لگتا ہے کہ جو ہے نا زمانے کے لیے. صحیح بخاری کی اس حدیث میں بھی کچھ ویسا ہی موضوع ہے جیسا اس سے پچھلی حدیث میں تھا کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ فرمایا گیا کہ جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو. آج کل ہمارے معاملات، ہمارے جو کام ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کے لگتا ہے کہ سپرد ہیں. اللہ رحم فرمائے ہم سب پہ. صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی اور شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. حالت یہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کا سنبھالنے والا ایک مرد ہوگا. یہ جو صورت ہے وہ شاید کہیں مستقبل بعید میں شاید کبھی سامنے آئے. صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت آئے گی تو رومی یعنی عیسائی لوگوں میں سب سے زیادہ ہوں گے. ان سے کہا گیا کہ دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اگر تم نے یہ کہا ہے تو ان میں 4 خصلتیں ہیں. یہ کہا گیا وہ آزمائش کے وقت سب لوگوں سے زیادہ بردبار ہیں اور مصیبت کے بعد سب لوگوں کی بنسبت جلد سنبھلتے ہیں اور پیچھے ہٹنے کے بعد سب لوگوں کی بنسبت جلد دوبارہ حملہ کرتے ہیں اور مسکینوں، یتیموں اور کمزوروں کے لیے سب لوگوں کی نسبت بہتر ہیں. اور 5ویں خصلت بہت اچھی اور خوبصورت ہے، وہ سب لوگوں سے بڑھ کر بادشاہوں کے ظلم کو روکنے والے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس ٹائم جو ہیں وہ عیسائی زیادہ ہوں گے. اگر ہم آج کل کے حالات دیکھیں تو آج کل بھی جو ہیں وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں.
مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ اس قدر مختصر نہیں ہو جائے کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، ایک دن ایک گھڑی کے برابر، اور ایک گھڑی اس لمحے کے برابر ہو جائے گی جس میں کھجور کا خشک پتا جل جاتا ہے، یعنی وقت تیزی سے گزرے گا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا، یعنی وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوگا، جیسا اس سے پچھلی اس میں تھا حدیث میں۔ علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے نمودار ہوں گے، بخل اور حرص یعنی لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا، اور حرج کثرت سے ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت گری۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب تک عربوں کی سرزمین سبزہ زاروں اور نہروں کی صورت اختیار نہیں کر لے گی، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ عراق سے مکہ تک سفر کرنے والے کو صرف راستہ بھول جانے کا ڈر ہوگا، یعنی اس کو کوئی کسی اور چیز کا خطرہ نہیں ہوگا، جان کا خطرہ نہیں ہوگا، صرف راستہ بھول جانے کا خطرہ ہوگا، اور حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ مشکات کی اس حدیث کا موضوع بھی پچھلی حدیث سے کچھ ملتا جلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا کہ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ فرمایا فتنے کی وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ سنن ابو داؤد کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو سیاہ رنگ سے اپنے بال رنگیں گے جیسے کبوتر کے سینے ہوتے ہیں، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ چیز عام ہے، لوگ ڈائی سے اپنے بال کالے کرتے ہیں، عام ہے یہ چیز بالکل۔ تو یہ بھی آخر زمانے کی بات کی گئی ہے، تو جو ہے وہ اس کو بھی اس لیے اس حدیث کو بھی اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ جو ہے آج کل کا جو زمانہ ہے وہ ایسا ہی زمانہ ہے جو چل رہا ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں ہے کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ ایک آدمی محض اپنی واقفیت اور تعارف کی وجہ سے دوسرے پر سلام کرے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں آج کل ایسا ہی ہے، عرب دنیا میں لوگ چلتے پھرتے جو ہے وہ سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے یہاں پہ کہ جو ہے وہ واقفیت یہاں پہ ضروری نہیں ہوتی، لوگ آپس میں چلتے بھی یعنی وہ بھی جو ہے جن لوگوں کو نہیں جانتے ان لوگوں کو بھی سلام کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بھی اس چیز کی جو ہے نا مطلب اس کو جو ہے نا اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک تمہارے ہاں مال کی فراوانی ہوگی، وہ مال پانی کی طرح بہے گا یہاں تک کہ مال کے مالک کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ بطور صدقہ کون قبول کرے گا اس مال کو۔ ایک آدمی کو اسے لینے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری کی اور مسند احمد کی ان حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرمایا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا کیجئے، لیکن آپ نے پھر وہی کہا اے اللہ ہمارے شام اور یمن پر برکت نازل فرما۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اور ہمارے نجد میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے ہوں گے اور شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں فتنے ہیں جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ اب نجد جو ہے آج کل یہ سعودی عرب کا جو وسطی علاقہ ہے جس میں ریاض ان کا جو کیپٹل ہے، قصیم، سدیر اور حائل، یہ جگہیں جو ہیں آج کل نجد میں جو ہیں انکلوڈڈ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، واللہ اعلم بالصواب کے مستقبل میں کیا ہوگا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا،
اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا کہ شاید میں ہی بچ جاؤں اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں۔ نیچے جو ہے وہ دریائے فرات کا ایک چھوٹا سا نقشہ جو ہے وہ ڈالا ہے۔ یہ جو ہے کافی لمبا دریا ہے جو ترکی سے نکلتا ہے اور سیریا سے ہوتا ہوا جو ہے عراق سے ہوتا ہوا آتا ہے، کافی لمبا دریا ہے یہ۔ تو یہاں سے کہیں سے جو ہے وہ حدیث کے مطابق جو ہے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ کب ظاہر ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں صرف۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا یہاں تک کہ ایک شخص بادشاہ بنے گا جسے جہجہ کہا جائے گا۔ یہ کون ہوگا شخص، اس کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں کچھ اس طرح کی بھی بات ہے، اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ جو یہ ہوگا یہ کسی غلام کا بیٹا ہوگا۔ اس سے زیادہ کچھ خاص تفصیل نہیں ہے۔ مسند احمد کی ان احادیث میں ہے کہ ایک خلیفہ کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت امام مہدی کی ویڈیو میں جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی جو ہے جو ان سے جو بیعت ہوگی وہ بھی اسی مقام پر ہوگی، تو یہ غالباً وہی مراد ہیں یہاں پہ۔ اور اسی بیت اللہ والے یعنی اسی امت کے لوگ اس گھر کو حلال سمجھیں گے، یعنی اس پر چڑھائیاں کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو اس وقت کے عربوں کی تباہی کے بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے۔ پھر حبشی لوگ آ کر بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے بعد یہ گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اس کے خزانوں کو نکالیں گے، یعنی بیت اللہ کے خزانوں کو نکالیں گے، وہ کیا ہوں گے وہ معلوم نہیں۔ اسی طرح کی دوسری حدیث ہے کہ میں گویا کالے رنگ کے اس آدمی کی طرف دیکھ رہا ہوں جس کے پیروں کے اگلے حصے قریب اور ایڑیاں دور ہیں، وہ کعبے کے پتھروں کو ایک ایک کر کے گرا رہا ہے۔ مسند احمد کی ان حدیث میں ہے کہ تم حبشی لوگوں کو اس وقت تک نہ چھیڑو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھیں، کیونکہ کعبے کے خزانوں کو نکالنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حبشہ کا باریک پنڈلیوں والا ایک حکمران کعبے کو منہدم کر کے اس کے خزانوں کو لوٹے گا اور اس کا غلاف اتار لے گا۔ میں گویا کہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا سر گنجا اور پنڈلیاں مڑی ہوئی ہیں اور اس گھر پر اپنا کدال اور گینتی چلا رہا ہے۔ آج کل کے دور میں جو حبشہ ہے وہ افریقہ میں ایتھوپیا اور ایریٹریا کا جو علاقہ ہے اس جگہ کو حبشہ کہا جاتا تھا اس سے پہلے زمانے میں۔ تو وہاں سے کہیں سے یہ لوگ آئیں گے اور یہ جو ہے ایسی مذموم حرکت کریں گے، واللہ عالم۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں ہے کہ میری امت میں صورتیں بگڑ جانے، زمین میں دھسنے اور پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے، اور یہ ان لوگوں پہ ہوں گے کہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ جامع ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں خسف، مسخ اور قذف واقع ہوگا۔ خسف کہتے ہیں زمین کے دھسنے کو، مسخ کہتے ہیں صورتیں بگڑنے کو، اور قذف کہتے ہیں پتھروں کے برسنے کو۔ ایک مسلمان نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ناچنے والیاں اور باجے عام ہو جائیں گے اور شراب خوب پی جائے گی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایسا ہی ماحول ہے جو ہے استغفر اللہ، ایسا ہی ماحول ہے جو ہے نا دنیا میں اور بہت ساری جگہوں پہ، اور جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا ان چیزوں سے بچائے۔ سنن ابن ماجہ کی اس حدیث میں ہے کہ میری امت کے کچھ قبیلے بتوں کی پوجا کریں گے اور میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے مل جائیں گے۔ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ان کی مدد کی جائے گی، ان کے مخالف انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کہ حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ جو بات پچھلی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ امت کے کچھ قبائل جو ہیں وہ مشرکوں سے مل جائیں گے اور بتوں کی پوجا کی جائے گی، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کچھ مقامات پر ایسے کام شروع ہو چکے ہیں۔ یہ تصاویر جو ہیں یہ UAE میں جو ہے ابو دھابی میں جو ہے وہ وہاں کی گورنمنٹ نے، جو کہ ایک مطلب مسلم گورنمنٹ ہے، انہوں نے جو ہے ایک ہندو مندر تعمیر کیا ہے، اس کی اجازت دی تھی۔
وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان میں جو ہے وہ جو اتنی تصاویر ہیں ان میں وہ لوگ کھڑے ہو کے خود بھی جو ہیں انہوں نے پوجا کی تھالی اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ان چیزوں میں۔ یہ دنیا میں اور بھی بہت جگہوں پہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ نام نہاد جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے ان کی اجازت دی ہوئی ہے، جو کافی سارے مندر ہیں جن میں کھلے عام جو ہے وہ بتوں کی پوجا ہوتی ہے۔ تو اگر مطلب ہم سوچیں کہ یہی تو وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اسلام آیا تھا، اور اسی چیز کی جو ہے مذمت کی گئی تھی، یہی ایک وہ چیز واحد چیز تھی جس پہ سب سے زیادہ غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور آج وہی چیز ہو رہی ہے ہمارے سامنے، تو یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی کے ساتھ جی اس ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے اور آپ کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ ابھی قیامت کی بہت ساری نشانیاں جو آنے والی ہیں یا جو گزر رہی ہیں وہ باقی ہیں، وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس کے پارٹ 2 میں انشاءاللہ جو ہے وہ ڈالوں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی جی مجھے جو آپ اجازت دیجیے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔